نواز شریف صاحب کی بڑی کوشش تھی، ان کی فیملی وہ تو آج بھی پی اے اے کو خریدنا کیوں چاہ رہے تھے کہ وہ اس طرح وہ اس ہوٹل کے انڈائریکٹ مالک بن جاتے، جیسے ہی اب ٹیل میل کو بے شمار پارٹیاں خریدنا چاہتی ہیں۔ کیوں؟ زرداری صاحب نے تو انتہا کر دی، زرداری صاحب تو اس کام کے لیے اسپیشل اپنے سفیر تک متعین کیے اپنی مرضی کے کہ کہیں ڈیل میں کوئی بھول نہ رہ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سونے کی چڑیا کو بچانا تھا جو پاکستان کے حصے میں آئی تھی۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، پیارے ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں مطلوب ڈائچ آفیشل اور میں مطلوب ڈائچ آپ سے مخاطب ہوں۔ جناب، یوں تو بر صغیر سب کنٹیننٹ انڈیا 47 سے پہلے تو اسے ہم سب پڑھتے آئے ہیں اور کہتے بھی تھے کہ سونے کی چڑیا ہے۔ واقعی اپنے وسائل، اپنی معدنیات اور اپنے چھپے ہوئے خزینوں سے قدرت نے اسے واقعی سونے کی چڑیا بنا کے رکھا ہوا تھا، اور پوری دنیا میں سب سے کوئی امیر دیش سمجھا جاتا تھا تو وہ سب کانٹیننٹ انڈیا تھا۔ صرف اس کی ایک جو اسٹیٹ تھی، اس کی ہزاروں اسٹیٹس میں ایک اسٹیٹ تھی حیدرآباد دکن، وہ کئی ملکوں کے بنے ہوئے گروپ سے زیادہ اس کے پاس وسائل اور ان کے پاس زر مبادلہ اور ان کے پاس فی کس انکم جو تھی ان کی بے شمار ممالک سے بہتر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد بھی نواب آف دکن نے، حیدرآباد دکن نے پاکستان کی امداد نوزائیدہ مملکت کی جاری رکھی۔ جب بات ہو رہی تھی سونے کی چڑیا، تو ایک سونے کی چڑیا کا جو ہے وہ پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے اس کے ہاتھ لگ گئی۔ ہوا یوں کہ جناب سعودی عرب کے ایک شہزادے فیصل بن خالد بن عبدالعزیز نے پی آئی اے کے ساتھ مل کر ایک جوائنٹ ایڈونچر کیا اور نیو یارک کا ایک ہوٹل جس کے تقریباً 1047 کمرے تھے اسے لیز پر حاصل کر لیا، اور چونکہ پی آئی اے نے اپنی سروس شروع کی تھی اسے چاہیے بھی تھا، اور جس کے لیے، اور یاد رکھیں یہ جو ہوٹل روز ویلٹ ہے جس کا میں ابھی آگے جا کے آپ سے پورا اسی پہ ہمارا فوکس ہوگا، روز ویلٹ جو ہے یہ ٹائم اسکوائر اور براڈ وے سے 5 منٹ کا رستہ ہے، 45 اور 46 اسٹریٹ کے سنگم پہ واقع ہے۔ تو اس طرح اس ہوٹل کی اہمیت نیو یارک میں دیگر ہوٹل سے کافی بہتر اور کافی آپ کہیں کہ اس کی لوکیشن کے اعتبار سے بہت بہتر ہے۔ اور اس کا ایک دوسری خوبی اس میں یہ تھی کہ اس کو زمینی اندرونی طور پہ نیو یارک کے سب سے بڑے ریلوے اسٹیشن، جو کہ میرے خیال میں دنیا کے پہلے ایک تو ریلوے اسٹیشن میں آتا ہے، اس سے ایک سرنگ کے ذریعے ملا دیا گیا تھا۔ اس لیے اس ہوٹل کے میں ٹھہرنے کا مطلب کہ ایئرپورٹ سے ٹرین پہ بیٹھو، سیدھا سینٹرل اسٹیشن پہ اترو اور اندرونی لفٹ یوز کرتے ہوئے آپ ہوٹل پہنچ سکتے ہو۔ پی آئی اے کی خوش قسمتی تھی، انہیں یہ مل گیا۔ اس ہوٹل کا قیام 1924 میں ہوا۔ آپ کو روز ویلٹ کے متعلق تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اور اس وقت امریکہ کے ریاستہائے متحدہ امریکہ کے صدر سے روز ویلٹ مشہور صدور میں ان کا نام آتا ہے، جیسے جے ایف کینیڈی اور کلنٹن، بش اور اس قسم کے لوگ مشہور ہوئے، اوباما اور پھر یہ ٹرمپ، یہ ان مشہور صدور میں شامل تھے۔ روز ویلٹ، نکسن ٹائپ لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے تاریخ میں بہت نام کمایا، جنگیں بھی لڑی گئی، فرسٹ ورلڈ وار اور سارا کچھ اس درمیان۔ اس کے لیے جناب انہوں نے اس کا افتتاح کیا تھا۔ پی آئی اے نے جب اس کو لیز پر لے لیا تو اس کی لیز میں اتفاق سے یا
کہہ لیں کہ کسی بھی طریقے لکھا گیا ہوا تھا کہ اگر پی آئی اے چاہے تو اس کو بعد میں اس لیز کو یعنی مکمل خرید بھی سکتی ہے. 79 میں لیا تھا یعنی پی آئی اے نے اس کو, اور 1999 میں جب کہ ملک میں پرویز مشرف تھے, اس ہوٹل کو لیز سے باقاعدہ ملکیت میں ٹرانسفر کر دیا گیا. جو اس کا جو بنتا تھا وہ مطلب ان کا ایکسپینڈیچر وہ انہوں نے پے کی اور اس کو لیز کو ملکیت میں ٹرانسفر کر لیا گورنمنٹ آف پاکستان کی پراپرٹی کے طور پر. تو اب 99% اس کے حصے شیئر آپ جسے کہتے ہیں وہ پی آئی اے کے پاس, کیونکہ سعودی شہزادے کے اور بڑے بتھیرے بزنس سے انہوں نے اس طرف کو خاص توجہ نہیں کی. ان کا صرف سمبولک یعنی ایک نشانی کے طور پہ ان کا 1% اس میں حصہ رکھا گیا, اور 99 جو تھے اس کے شیئرز وہ پی آئی اے ان کا بنی. اچھا جناب, اس کے بعد یہ ہوٹل مختلف مراحل سے گزرتا رہا. پھر اس کی رینوویشن 2007 میں ہوئی, جس پر 6 کروڑ کا یعنی 3 کروڑ کا ہوٹل, 3 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کا ہوٹل لیا تھا, اور 6,50,00,000 ڈالر اس کی رینوویشن پہ 2007 میں مشرف صاحب نے خرچ کیے. 2022 اور 2023 اور اس سے پہلے 2022 سے پہلے کووڈ کا اٹیک ہوا پوری دنیا پہ, کووڈ-19 کا, تو جسے ہم کورونا کہتے ہیں, جس کی وجہ سے متعدد کاروبار بند ہو گئے. اس ہوٹل کو بھی عارضی طور پر سیمی بند کر دیا گیا. اس کا صرف عملہ وغیرہ پی آئی اے کا یا دوسری ٹھہرتا تھا. اس کی اور اس کے اخراجات بہت تھے, کیونکہ آلموسٹ 1050 کمروں کے ساتھ یہ سب بڑے ہوٹلوں میں اس کا شمار ہوتا تھا, اور گورنمنٹ آف پاکستان اس کو افورڈ نہیں کر سکتی تھی. تو مشرف صاحب کے یہ جانے کی بات ہے, یہ بات ابھی 4 سال پہلے کی بات ہے. وہ جناب اس ہوٹل کو سٹی آف نیو یارک پاکستان گورنمنٹ سے اور پی آئی اے سے بات کی کہ اگر آپ ہمیں کرائے پہ دے دیں, لیز پہ دے دیں, لیز تو نہیں لیکن کرائے پہ اگر آپ کر دیں, ہم فی کمرہ $200 پر ڈے اس کا دینے کو تیار ہیں, جبکہ ہمیں 1025 یعنی 1025 رومز ہمیں اس کے آپ سے مشکل لیتے ہیں. اگر ہمارے بندے ٹھہرائیں نہ ٹھہرائیں جو بھی ہو, آپ اس کو 3 سال کے لیے آپ ہمیں دے دیں. کیونکہ کووڈ کا دور تھا, کرونا کا دور تھا, تو بے شمار امیگرینٹس جو امریکہ میں داخل ہوئے ملینز کے حساب سے, لاکھوں کے حساب سے, جن میں سے کچھ اوریجنل بھی تھے, آرگینک بھی تھے, مطلب وہ صحیح امیگرینٹ تھے. تو انہوں نے سوچا کہ جن لوگوں کے متعلق فیصلہ ہو کہ انہیں امریکہ رکھے گا, ان کو فی الحال عارضی رہائش کے لیے ٹوٹل 14,000 روم درکار ہوں گے. تو اس لیے انہوں نے 150 مختلف سائز کے ہوٹلز کے ساتھ اس کے معاہدے کیے, لیز کے, رینٹ کے, جن میں یہ بھی شامل تھا. یہ 2023 کی بات ہے. اور پھر اس میں سے انہوں نے 1025 روم رینٹ کے لیے معاہدہ سائن کر دیا, جس کے لیے پی آئی اے یا گورنمنٹ آف پاکستان, میں تو اس پی آئی اے کے ساتھ چونکہ معاہدہ تھا, پی آئی اے سے انہوں نے جو معاہدہ کیا اس کے مطابق $220 ملین اس کے ادا کرنے تھے اس عرصے کے لیے. یہ ایک بڑی رقم ہے. اس کو اگر آپ روپوں میں چینج کریں یا کنورٹ کریں تو کئی شونے ساتھ میں شونے 0 لگانے پڑتے ہیں, تو یہ اربوں میں کھربوں میں جا پہنچتی ہے رقم. تو یہ پاکستان کی گورنمنٹ نے اور پی آئی اے نے بھی اس کو غنیمت جانا کہ جب کوئی کاروبار بندہ ہے, کوئی حالات اس طرح کے نہیں ہیں, تو پھر ان حالات میں چلو جو آتا ہے وہی آئے. اس سے پہلے کافی اٹیمپٹ بھی اس ہوٹل کی یا کہہ لیں کہ ایک للچائی ہوئی نظریں اس کو دیکھ رہی تھی, جن میں سر فہرست خود کئی ملٹری جرنیلوں کا ایک گروپ تھا جو مل کے اس ہوٹل کو خریدنا چاہتا تھا, لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے, کیونکہ اس کے سارے ہی مالکان میں پھر نام آنا تھا, فلاں ریٹائرڈ جنرل, فلاں ریٹائرڈ جنرل, فلاں حاضر سروس جنرل, فلاں. تو اس طرح وہ نظروں میں آنے کا خطرہ زیادہ تھا. خود مشرف صاحب کی بھی بڑی خواہش رہی, لیکن مشرف صاحب کے بعد
جب یہ طے ہو گیا کہ ہم نے یہ 2023 میں یہ معاہدہ کر لیا، اس سے پہلے نواز شریف صاحب تھے، نواز شریف صاحب کی بڑی کوشش تھی، ان کی فیملی وہ تو آج بھی پی اے اے کو خریدنا کیوں چاہ رہے تھے کہ وہ اس طرح وہ اس ہوٹل کے انڈائریکٹ مالک بن جاتے. جیسی اب اسٹیل مل کو بے شمار پارٹیاں خریدنا چاہتی ہیں. کیوں؟ اسٹیل مل میں کچھ نہیں بنتا، سالوں سے بند پڑی ہے، اس کی بٹیاں، اس کی مشینیں، اس کی جو ہے بند پڑے ہیں. تو کیوں خریدنا چاہتے ہیں؟ بند فیکٹری کو خریدتا ہے؟ نہیں، اس کے اطراف اور اس کی ملکیت، شہر میں پلازے، ہوٹل اور وہ زمین ہے جو ہزاروں ایکڑ کی ہے، جو اسے متصل ہے، اسے جڑی ہوئی ہے اسٹیل مل سے. اور وہ اتنی زمین ہے کہ اس کو بیچ کر سینکڑوں، یعنی ملک ریاض صاحب کے پاس ہو تو وہ سینکڑوں جدید کالونیاں بنا سکتے ہیں، ادھر کراچی جیسا ایک شہر بسا سکتے ہیں اسی زمین پہ، اسٹیل مل کی زمین پہ. اسی طرح اس کے روز ویلٹ ہوٹل کے یہ جو پی اے ہے اس کی ملکیت تھی، اور پی اے اے کو خریدنا مطلب آپ نے روز ویلٹ بھی خرید لیا، اور دیگر پراپرٹیاں بھی، لاہور، اسلام آباد، کراچی، پشاور، لال پور، ملتان، گجرانوالہ، جہاں جہاں پی اے اے کے دفاتر ہیں وہ بھی آپ کے ملکیت ہو گئے. جو رینٹ پہ نہیں ہے، ڈائریکٹ ملکیت میں ہے، وہ آپ کی ملکیت ہو گئے. تو جناب بڑی للچائی نظروں نے اس کی طرف دیکھا. میاں صاحب فیملی کی تو انتہائی کوشش تھی، کئی دفعہ انہوں نے، حتیٰ کہ خواجہ سعد رفیق کو بھی ہوا بازی کا وزیر بنایا، تو انہوں نے بھی اپنے اس دوران بڑی کوشش کی کہ میاں صاحب کو میں یہ ہوٹل لے دوں کسی طریقے. زرداری صاحب نے تو انتہا کر دی. زرداری صاحب نے اس کام کے لیے اسپیشل اپنے سفیر تک متعین کیے اپنی مرضی کے کہ کہیں ڈیل میں کوئی جھول نہ رہ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سونے کی چڑیا کو بچانا تھا جو پاکستان کے حصے میں آئی تھی، اور اس وجہ سے جناب 2023 میں جب یہ معاہدہ ہوا تو پی اے اے نے فوری طور پر ایگری کا اظہار کیا اور یہ معاہدہ ہو گیا. اب اس معاہدہ ہونے کے بعد کم از کم 3 سال 4 سال کے لیے تو پی اے اے جو ہے وہ اس چکر سے نکلی کہ اب اس کی لیز کیسے ادا کریں گے، یا اس کے دیگر ٹیکسز، لوازمات، اسٹاف کی تنخواہیں کیسے ادا کریں گے، یہ سارا تو کور ہو گیا، یعنی اس فکر سے آزاد ہو گئے. تو اب آتے ہیں کہ جناب یہ پہلے یہ ہوٹل کیا تھا، کیسے پی اے اے کو ملا، پھر اس میں کیا ہوتا رہا، پھر اس پہ کون سے اچھے برے وقت دونوں قسم کے دیکھے، پھر اس کو کن کن للچائی نظروں سے دیکھا نہیں بلکہ چھیننے کی کوشش کی پاکستان کی پراپرٹی. جب ان ساری چیرہ دستیوں سے بچ گیا تو اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف. اب پاکستان میں کچھ نکات جو ہیں یا وہ جو اس میں ناکامیاب ہوئے اپنے مذموم عزائم میں، اپنے مقاصد میں ناکام ہوئے جو پارٹیاں، انہوں نے الزام لگانا شروع کر دیا. جی ٹرمپ صاحب نے چونکہ بے شمار انڈین رکھے ہیں مشیر، اس لیے ایک مشیر، اس کا نام ہے ویوک راما سوامی، انہوں نے اس ہوٹل کے معاہدے پہ جو ہے ایگریمنٹ پہ وہ کہا کہ نظر ثانی کی جائے، اور یہ وہ اور ڈی او سی بنایا جناب ٹرمپ صاحب نے کہ ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی. تو وہ جناب وہ اس ڈپارٹمنٹ کے مشیر بنے ہیں. اب انہوں نے اعتراض کیا ہے تو جو اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو روکے، اس معاہدے کو. یاد رہے کہ امریکہ، کینیڈا، یورپ میں ایون کہ چھوٹا سا وہ جو ہوتی ہے نا یونین کونسل یو سی، وہ شہریت دیتی ہے، وہ اپنے لیے قرضے لیتی ہے، وہ ادا کرتی ہے، یعنی اسٹیٹ پہ اخراجات نہیں آتے. اور چھوٹے چھوٹے فیصلے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یورپ آنے جانے والے لوگوں نے کہ ہر ویکینڈ پہ یا سال میں تقریباً 150 ویکینڈ ایسا ضرور آتا ہے جہاں جب ووٹنگ ہو رہی ہے، فلاں محلے کی سڑک بنانی ہے، ووٹنگ کراؤ جی، فلاں وہ نالیاں بننی ہیں، ووٹنگ کراؤ جی. اس ووٹنگ کے پروسیس سے گزر کے انہوں نے آج اپنی جمہوریتوں کو تیز کیا ہے، مضبوط کیا ہے، پائیدار کیا ہے. تو جب کہ ہمارے ہاں 5 سال کے بعد، 4 سال کے بعد ایک دفعہ، یا 5 سال کے بعد تو ہوتے ہی نہیں ہیں، صدر وزیر اعظم 2 سال بعد چینج ہو جاتا ہے، الیکشن 20 سال بعد ہوتے ہیں. صحیح الیکشن تو ایک بھی نہیں ہوا 76 ایئرز میں. ٹرمپ صاحب نے جو ان کے مقابلے میں جو یہ ایک، یاد رہے کہ راما سوامی، ویوک راما سوامی،
ادھر ریپبلکن کی ایک پلیٹ فارم سے ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے پہ بھی کھڑے ہوئے تھے ودن پارٹی، جو الیکشن ہوتا ہے پارٹی کے اندر نامینیشن کے لیے. تو جناب اس طرح انہوں نے تو بعد میں ایڈجسٹمنٹ ہو گئی، اس کے بھی ہم خیال ہوں گے، ٹرمپ صاحب نے انہیں اپنی ٹیم میں رکھ لیا. تو ٹرمپ صاحب نے صرف ویوک رامہ سوامی کو نہیں بلکہ اس وقت جو فرنٹ فوٹ پہ جو کھیل رہے ہیں، جیسے ایف آئی اے کا چیف ہے اور بھی کم از کم آدھا درجن مشیر اور منسٹر ان کے انڈین نژاد بھارتی ہیں. کیوں نہ ہوں؟ کیونکہ امریکہ کا یہ قانون ہے کہ صرف اسرائیل کے ساتھ ڈبل نیشنلٹی شیئر کرتا ہے، وگرنہ کسی ملک کے ساتھ اس کی ڈبل، یعنی جس کے پاس امریکن نیشنلٹی ہے اس کے پاس پھر وہ نہ انڈین رہتا ہے، نہ پاکستانی رہتا ہے، نہ بنگلہ دیشی رہتا ہے، نہ افغان رہتا ہے، وہ نہ ایرانی رہتا ہے، وہ صرف امریکن ہوتا ہے، اس کو اوس دیتا ہے، وہ امریکن ہو. جبکہ یورپ میں سوئٹزرلینڈ، جرمن، کئی ایسے ملک ہیں کہ اگر آپ کے پاس پاکستانی نیشنلٹی ہے تو آپ دوسری نیشنلٹی رکھ سکتے ہیں، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی مرضی سے. وہ ایسا چل رہا ہے بے شمار ملک کے ساتھ. پاکستان کے اس وقت 40 ممالک کے ساتھ ڈبل نیشنلٹی کے رشتے ہیں، اور کینیڈا کے ساتھ بھی. اگر آپ کینیڈین سٹیزن ہیں تو اور ساتھ میں پاکستانی سٹیزن بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو کینیڈا اور پاکستان کی دونوں ملکوں کی گورنمنٹس کو کوئی اعتراض نہیں، یہ آپس میں معاہدے ہوئے ہیں. لیکن انڈیا کے ساتھ چونکہ امریکہ کا معاہدہ نہیں ہے، اس لیے جو انڈین وہاں پہ رہتے ہیں وہ پیچھے کا نہیں سوچتے، وہ پیچھے زمینیں جا کے نہیں لیتے، جائیدادیں نہیں بناتے، ایون کہ گھر تک نہیں ان کے بنتے. وہ جب آ جاتے ہیں امریکہ تو وہ آ جاتے ہیں، وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے. تو وہ پھر بندہ امریکہ ہے ہی وطن امیگرنٹس کا، امریکہ جو ہے، کیونکہ کوئی آئرلینڈ سے آیا، کوئی اسکاٹ لینڈ سے آیا، کوئی انگلینڈ سے آیا، کوئی آئرش ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی جرمن ہے، کوئی اٹالین ہے، کوئی آپ نے دیکھا وہ ٹیٹینک والا جہاز ڈوبنے والی بات، وہ ساری امیگرینٹس ہی آ رہے تھے، اٹالین، موسٹلی اٹالین تھے اس میں اور یورپین. تو وہ جناب امریکہ، وہ اب امریکہ سے لائل ہوتے ہیں کیونکہ پیچھے تو وہ اپنی کشتیاں جلا آتے ہیں. ہاں، یہ کینیڈا کے ساتھ پاکستانیوں کی اور پوزیشن ہے کیونکہ ہم دونوں نیشنلٹیاں رکھ سکتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی مرضی سے، اور یہ ایگریمنٹ ہے کینیڈا اور گورنمنٹ آف پاکستان کا. تو لہٰذا اس اعتراض میں کوئی وقت نہیں ہے، نہ ہی سٹی آف نیو یارک اس کی بات ماننے کی مجاز ہے. وہ ٹرمپ کی بات کو رد کر سکتے ہیں، صدر کی بات کو، کیونکہ سٹی خود مختار ہوتی ہے. سٹی تو میونسپل کارپوریشن یا میٹروپولیٹن کارپوریشن تو ایک طرف ہو گئی، اس کی ایک یو سی بھی اس کا چاہے تو وہ صدر ٹرمپ کو انکار کر سکتی ہے. تو خیر یہ ابھی معاملے چل رہے ہیں. فی الحال تو گڈ نیوز یہ ہے کہ کوئی بیڈ نیوز نہیں ہے، اس متعلق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس معاہدے کو، اس ڈیل کو، اس کو بے شک کئی للچائے ہوئے لوگوں نے دیکھنے کی کوشش کی، اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی، اونے پونے تونے میں اس کو ہتھیانے کی کوشش کی، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ان کی دسترس سے دور رکھا ہے. وہ ابھی تک اپنے مضموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو یہ جناب روز ویلٹ ہوٹل یہ پاکستان کا اثاثہ ہے، بہت قیمتی اثاثہ ہے. اس وقت کروڑوں ڈالر کا یہ اثاثہ ہے، اور ایسے اثاثے ملکوں کے پاس ہوتے ہیں جن سے اس کی ورث ہوتی ہے، جن سے ان کی کرنسی کی ورث ہوتی ہے. تو فی الحال تو یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ سونے کی چڑیا اور روز ویلٹ دونوں پاکستان کی ملکیت ہیں، اس پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں. تو ہم جناب اپنے ویور سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس پروگرام مطلوب رائچ آفیشیل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں.